الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 اساس الصرف بہترین کتاب جو ہماری جامعہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس اساس الصرف کتاب کا سبق نمبر 2۔ اس سبق نمبر 2 کے اندر ہم پڑھیں گے کلمہ کی تعریف، کلمہ کی تقسیم۔ کلمہ کے کتنے اقسام ہیں؟ 3 قسمیں ہیں کلمہ کی: اسم، فعل اور حرف۔ ہم ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جاننا یہ ہے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے کلمہ کی تعریف سنتے ہیں۔ کلمہ کی تعریف یہ ہے، ہر کلمہ، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جس لفظ کا معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثال جس طرح کہ کراسۃ کاپی، قلم قلم۔ آگے پھر ہو رہی ہے کلمہ کی اقسام، کلمہ کی تقسیم ہو رہی ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم ایک نام ہے، جیسے رجل علم۔ اسم کی مثال کیا ہے؟ جیسے رجل علم۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ رجل یہ اسم ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ جو اسم کی علامات تھی اس میں سے جب ہم نے چیک کیا تو اس میں ایک نام بھی آتا ہے، نام ہو تو وہ اسم کی علامت ہے، دوسرا آخر پہ تنوین ہو تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا، جب ہمیں علامات اسم یاد ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں اسم ہی ہے۔ دوسری قسم ہے فعل، جیسے ضربا، مارا اس ایک مرد نے، ناصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، یہ فعل ہے ضربا، فعل ماضی۔ اور اسی طرح حرف، کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف، جیسے من، الا۔ من ایک حرف ہے، الا بھی ایک حرف ہے۔ آئیے اسم کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ اسم کی تعریف: اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کرسی، کرسی ہے، رجل مرد ہے۔ رجل اب اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، جب رجل کا نام لیا تو پتہ چلا کہ رجل کا معنی مرد ہے۔ اب دوسری قسم فعل، فعل کی تعریف: فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسا کہ ضربا، ضربا اس نے مارا، اس نے مارا۔ یہ گزشتہ زمانے پہ دلالت کرتی ہے، ماضی۔ یضرب، اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ مارتا ہے یہ حال ہے اور مارے گا یہ مستقبل ہے، یعنی وہ ابھی مارتا ہے یا مارے گا۔ مارتا ہے تو یہ حال ہے، یعنی اس نے ابھی مارا ہے، اور اگر مستقبل مارے گا تو پھر اس میں مستقبل کا زمانہ پایا، یعنی آنے والا زمانہ پایا جائے گا۔ ایک شعر ہے: وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے۔ اب ہے زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ ایک وقت کو کہتے ہیں۔ پھر زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ آئیے پھر اس کلمہ کی تیسری قسم حرف کی۔ حرف کی تعریف: حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمہ سے مل کر ہی سمجھ آئے، جیسے من، الا۔
اگر لفظ صرف ایک ہی حرف کو لیا جائے، صرف ایک ہی حرف کو لیا جائے، اس کا معنی مکمل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے من سے، کیا مطلب ہے؟ کیا سے ہے؟ جب تک اس کے ساتھ کسی اور جملے کو نہیں ملائیں گے تو اس وقت تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب مثال اس کے یوں سمجھ لیجئے، جس طرح کہ مثال دیتا ہوں، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، یعنی میری سیر کی جو ابتدا ہے بصرہ سے الی انتہا کوفہ تک، یعنی اس کے ساتھ ہم نے کسی کلمہ کو ملایا ہے تو تب جا کر یہ ہمیں حرف سمجھ آیا۔ اگر من کو علیحدہ، اس حرف کو اگر علیحدہ لیتے تو پھر اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہ آتا۔ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سے ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی جب ہم نے اس کے ساتھ فعل کو ملایا تو پتہ چلا کہ جو سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ تک، اب پتہ چلا کہ من کا معنی کیا ہے، ان کا جب تک اس کے ساتھ کسی اور حرف کو ملائیں گے نہیں تب تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 3 کی مشق کریں گے۔ کل سبق نمبر ہم 3 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔